دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ دوستو، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا کیا سبب ہے؟ جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر کیوں لگاتے ہیں؟ اور آب زمزم کا چشمہ کیسے پھوٹا؟ یہ سب انفارمیشن آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خاتون اسماعیل ہیں جنہوں نے کمر بند باندھا اور کپڑے کو زمین تک لمبا کیا تاکہ وہ سارا پر اپنے چلنے کے نشانات مٹا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ وہاں آج کی مسجد کی بالائی جانب جائے زمزم کی جگہ پر ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی اور نہ وہاں پانی موجود تھا۔ آپ نے ماں بیٹا کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا، پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو اسماعیل حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور عرض کی کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس بیابان میں ہمیں چھوڑ رہے ہیں جہاں کسی قسم کا زندگی کا سامان نہیں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے یہ بات بار بار کہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ بالآخر حضرت ہاجرہ بولی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو ہاجرہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے اور گھاٹی کے پاس جب پہنچے جہاں سے ماں بیٹا ان کو نہ دیکھ سکتے تھے تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھا کر ان الفاظ سے دعا کی، ترجمہ: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے، اور ان کو میووں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی اور اپنے پاس موجود پانی پیتی رہی، یہاں تک پانی مشک کا ختم ہو گیا اور آپ کو پیاس محسوس ہوئی اور اس کے بچہ کو بھی پیاس محسوس ہوئی۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ یہ حالت ماں سے زیادہ دیر تک نہ دیکھی جا سکی اور نہ برداشت ہو سکی، اس لیے وہ قریب ترین پہاڑی صفا پر گئیں اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پھر صفا پہاڑی سے اتر کر بطن وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اوپر اٹھا لیا اور مصیبت زدہ انسان کی طرح دوڑ پڑی حتیٰ کہ مروہ پر آئیں اور وہاں نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ نہ نظر آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان لوگوں کے دوڑنے کا سبب یہی ہے۔ جب وہ صفا پر پہنچی تو ایک آواز سنائی دی، وہ اپنے آپ کو کہنے لگی رک جا۔ اس نے پھر آواز سنی تو کہا تو نے آواز تو سنا دی مگر فریاد رسی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ ہے؟ اچانک دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم کے پاس ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی یا پر زمین پر مارا تو وہاں پانی ظاہر ہوا۔ اسماعیل اس کے ارد گرد بند باندھنے لگیں اور حوض بنانے لگیں
اور چلو کے ساتھ مشک بھرنے لگیں اور پانی مزید جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ بن جاتا۔ اس نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ تب فرشتے نے کہا کہ ہلاکت سے نہ ڈر، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کو یہ لڑکا اور اس کا باپ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے محافظوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی زمین میں ایک ٹیلہ نما اور سطح زمین سے بلند تھی، اور سیلاب کا پانی اس کے دائیں بائیں گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ جرم قبیلے کے لوگ مقام قدا کے راستے سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مکہ کے نشیبی علاقے میں اترے۔ انہوں نے منڈلاتا ہوا ایک پرندہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پرندہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم اس وادی کے واقف کار ہیں، یہاں تو پہلے پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، وہ پانی پر پہنچے اور واپس آ کر انہوں نے پانی کی خبر دی۔ پانی موجود ہونے پر وہ اس جگہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسماعیل پانی کے پاس تھی، انہوں نے آ کر اسماعیل سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ اسماعیل نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ پانی کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کو اس جگہ زندگی کے آثار اور آبادی دونوں مل گئے۔ وہ ان سے محبت پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ یہاں اترے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس جگہ بلوا لیا، اس طرح یہاں بہت سے گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل جوانی کو پہنچے اور اس قبیلہ والوں سے عربی زبان بولنا سیکھ لیا، اور ان کو یہ نوجوان حضرت اسماعیل بہت پسند آئے، اور جب پختہ عمر والے جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی ان کی کر دی، اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئیں۔ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ گھر میں موجود نہ تھے اس لیے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے اپنی بہو سے ان کے متعلق دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ پھر گھر کی گزران کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ہم تنگ دستی اور شدت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح اس نے شکوہ شکایت کے انداز میں بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آئیں تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے اور انہوں نے کچھ احساس کیا تو دریافت فرمایا کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، فلاں شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، پھر انہوں نے ہماری گھریلو گزاراں کے متعلق دریافت فرمایا تو میں نے بتایا کہ ہم تنگ دستی اور سختی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ انہوں نے کچھ وصیت بھی کی تھی۔ گھر والی نے جواب دیا ہاں، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور اپنی گھر والی سے فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے اور انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لہذا اب تو اپنے میکے چلی جا، اور اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ کے بعد تشریف لائے۔ اب بھی آپ علیہ السلام کو انہوں نے گھر نہیں پایا تو انہوں نے اپنی بہو اسماعیل کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تمہاری حالت کیسی ہے، تمہارے گزر اوقات کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیریت سے ہیں اور بہت اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل کے ثنا بیان کی اور شکر ادا کیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت کھاتے ہیں۔ پھر دریافت کیا تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
کہ اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان کے پاس غلہ نہ تھا، ورنہ آپ ان کے غلہ کی برکت کے لیے بھی دعا فرماتے، اور ان کے سوا کہیں اور لوگوں کے پاس پانی اور گوشت ہوں تو ان کو یہ موافق نہیں آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل جب آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو واپس آئے تو کہا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں، ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا کہ کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر کے حالات گزراں وغیرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ بہت اچھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کوئی وصیت بھی کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دے رہے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد مکرم تھے اور وہ چوکھٹ تو ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ اب جب آپ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو احتراماً ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ طریقہ اختیار کیا جو بیٹا والد کے ساتھ یا والد اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی بیٹا عزت و اکرام کے ساتھ پیش آیا اور والد نے اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کیا۔ پھر بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، رب کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کی تحمیل کریں۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔